السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک کہانی پڑھیں گے جس کا عنوان ہے بھوت۔ عمر کی شرارتوں سے سارا محلہ تنگ تھا۔ وہ کوئی شرارت جان بوجھ کر نہیں کرتا، بس شرارت ہو جاتی تھی۔ آج عمر کی امی کو ضروری کام سے بازار جانا تھا، تو انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، تھوڑی دیر کی بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ گھر میں آرام سے رہنا، کوئی شرارت نہ کرنا، اور دادی امی کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہ ملے۔ امی کے جانے کے بعد عمر نے سوچا، امی ہمیشہ میری وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ آج کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ انہیں مجھ سے شکایت ہو، بلکہ ایسا کام کروں گا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں اور ان کی کوئی مدد بھی ہو جائے۔ مگر کیا کروں؟ وہ سوچتے سوچتے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں آ گیا۔ پھر ایک دم خوش ہو گیا، چٹکی بجا کر خود سے بولا، ہاں ٹھیک ہے، امی بیچاری روزانہ آٹا گوندتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں، مجھے کھانا کھلاتی ہیں، کیوں نہ آج میں سارے مہینے کا آٹا ایک ساتھ گوندھ دوں۔ روز روز آٹا گوندنے کی تکلیف سے انہیں نجات ملے گی۔ اس نے سب سے پہلے آٹے کا کنستر تلاش کیا، جو لبالب بھرا ہوا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اتنے سارے آٹے کو ایک ساتھ کیسے گوندا جائے؟ پھر اسے خیال آیا، کیوں نہ آٹے کا کنستر میں پانی ڈال دیا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، جتنا پانی کنستر میں آ سکتا تھا، جگ کی مدد سے اس میں ڈالا۔ پھر یہ سوال تھا کہ اب اسے گوندا کیسے جائے۔ اچانک اس کی نظر اس موٹے سے ڈنڈے پر پڑی، جسے امی مسالہ کوٹنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ڈنڈے کو زور زور سے کنستر میں ڈال کر خوب ہلایا۔ تھوڑی دیر میں پتلا پتلا لائی جیسا آٹا تیار تھا۔ واہ، یہ تو آٹا گوندھ گیا۔ امی آئیں گی تو کتنا خوش ہوں گی۔ اب اسے امی کی آمد کا انتظار تھا۔ جیسے ہی دروازے کی گھنٹی بجی، وہ دوڑ کر دروازے پر گیا۔ دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر اس کی امی کی چیخ نکل گئی اور بے اختیار بولی، بھوت بھوت بھوت۔ وہ امی کا ہاتھ پکڑ کر خوشی خوشی انہیں باورچی خانے میں لایا، آٹے کا کنستر دکھایا، داد طلب نظروں سے امی کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں تو امی جان، آپ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی؟ امی بولی، بہت زیادہ۔ پھر انہوں نے وہی مسالہ کوٹنے والا ڈنڈا اٹھایا اور آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔